بنیادی شرح سود میں 1% اضافہ، 20 ماہ کی بلند ترین سطح 9.75% مقرر۔ اسٹیٹ بینک نے نئی مانیٹری پالیسی کا اعلان کر دیا۔ مہنگائی اور تجارتی خسارے میں اضافہ، نومبر میں گرانی کی شرح 11.5% تک پہنچ گئی۔ شرح سود قیمتوں میں اضافہ روکنے کے لیے بڑھائی گئی ہے، اعلامیہ جاری۔ محصولات میں 36% اضافہ، ترقیاتی اخراجات اور سبسڈیز بڑھ گئی۔ رواں مالی سال مہنگائی کی شرح 9.11% رہنے کی توقع۔ حکومت ٹیکس استثنا واپس لینے کی خواہش مند، معاشی ترقی کی شرح 4 سے 5% کے درمیان رہنے کا امکان۔ شرح سود میں پھر اضافہ، مہنگائی کا جن بے قابو، 3 سال میں ملک کو غربت اور بے روزگاری کے سمندر میں ڈبو دیا گیا۔ موجودہ حکومت عوام سے انتقام دے رہی ہے، کیا یہی تبدیلی ہے؟ شہباز شریف کی تنقید۔ امپورٹڈ انفلیشن ہے جس کی وجہ سے ہمیں اس کا سامنا جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے، لیکن اس وقت بھی پاکستان اس ریجن میں سب سے سستا ملک ہے۔ دوائیاں ملتی نہیں ہیں، اس کے اوپر ایک بالکل فضول ایک مہم بنا دی جاتی ہے کہ یہ قیمت میں اضافہ ہو گیا۔ آپ دیکھیں نا، اگر 3 روپے قیمت ہے 7 روپے ہو گئی تو کیا قیمت آ گئی؟ قیمتوں میں کمی کا تسلسل جاری، پاکستان خطے کا سستا ترین ملک ہے، فواد چودھری کا دعویٰ۔ حکومت الیکشن کمیشن کو الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں فراہم کرنے کے لیے تیار۔ وزیر اطلاعات کا EVM کے استعمال کے لیے تمام جماعتوں کے مثبت کردار پر زور۔ وفاقی وزراء مذاکرات کرنے گوادر جائیں گے، رپورٹ وزیر اعظم کو پیش کی جائے گی۔ کابینہ اجلاس کے بعد بریفنگ۔ نئے چیئرمین نیب کی تقرری، اپوزیشن جماعتوں کا نام جلد فائنل کرنے پر اتفاق۔ شہباز شریف فہرست کل صدر مملکت کو بھجوائیں گے۔ معاملے میں تاخیر پر حزب اختلاف کو ہی نقصان ہوگا، اسٹیئرنگ کمیٹی کے اجلاس میں فیصلہ۔ سندھ کے بلدیاتی ترمیمی بل پر سیاسی لڑائی، MQM دوسرے روز بھی بلاول بھٹو پر سیخ پا۔ کالے کرتوت والے ہی کالا قانون بناتے ہیں، پیپلز پارٹی کے کالے کرتوتوں سے سب واقف ہیں۔ سندھ کے تمام طبقات نے بل پر تحفظات کا اظہار کیا۔ 2013 کے قانون میں ہم شامل نہیں تھے۔ وڈیرا گینگ دونوں ہاتھوں سے عوام کے وسائل لوٹ رہا تھا۔ خواجہ اظہار اور دیگر MQM رہنماؤں کی پریس کانفرنس۔ بلاول صاحب نے جو کہا ہے کہ کالا قانون کہنے والوں کا منہ کالا، کالا قانون وہ بناتے ہیں جن کے کالے کرتوت ہوتے ہیں۔ سندھ میں کس کے کالے کرتوت ہیں، یہ بات پاکستان پیپلز پارٹی کو اچھی طرح معلوم۔ جس اسمبلی میں کھڑے ہو کر قائد اعظم محمد علی جناح کی تصویر کے آگے حلف لیتے ہیں، اسی اسمبلی میں کھڑے ہو کر کہہ رہے ہیں کہ ہمیں پاکستانی سمجھو، کیونکہ آپ کے بل کی حمایت نہیں کی۔ سندھ بلدیاتی ترمیمی بل کے خلاف PTI کا کراچی میں بھوک ہڑتالی کیمپ۔ نالائی کے اعلیٰ لاکھوں ووٹ لے کر منتخب ہونے والوں کو اقلیت قرار دے رہے ہیں، اب اس طرح نہیں چلنے دیں گے، صوبے کو پیپلز پارٹی سے بچانا ہوگا، خرم شیر زمان کی للکار۔ سندھ حکومت آئین کی مسلسل خلاف ورزیاں کر رہی ہے۔ صوبائی اسمبلی میں وزیر اعلیٰ نے اپنی تقریر کے دوران غیر جمہوری الفاظ کا استعمال کیا۔ وفاقی حکومت تشویشناک صورتحال کا نوٹس لے، حلیم عادل شیخ کا صدر اور وزیر اعظم کو خط۔ 70 سالوں سے بلوچستان اور سندھ میں تم وزیر اعلیٰ بن رہے ہو، تم سب سے بڑے غاصب ہو پروونشل گورنمنٹ والوں، وزیر اعلیٰ بننے والوں، سارے وڈیرے ادھر سندھ میں اور سارے سردار ادھر۔ میں ریاست کا وفادار ہوں، تمہاری سرکار کا وفادار نہیں ہوں۔ ہم بغاوت کرتے ہیں تمہاری سرکار سے، ہم تمہارا خاتمہ چاہتے ہیں۔ پیپلز پارٹی طاقت کے نشے میں فرعون بن چکی۔ بلاول بھٹو نے جھوٹ بول کر کالے قانون کا دفاع کرنے کی کوشش کی۔ وزیر اعلیٰ سندھ کے اسمبلی فلور پر گفتگو قابل مذمت ہے۔ PSP لسانیت کی سیاست کو مسترد کرتی ہے۔ مصطفیٰ کمال کی پریس کانفرنس۔
جو ترامیم کی ہیں بلدیاتی نظام میں، بلدیاتی قانون میں، 2013 کے قانون میں جو اختیارات تھے اس میں کمی نہیں ہوئی ہے، اس میں اضافہ ہوا ہے۔ قانون انہوں نے پڑھا نہیں ہے۔ اگر کسی اسمبلی میں کوئی لیجسلیشن ہوگی تو جس جماعت کی اکثریت ہوگی وہی فیصلہ ہوگا نا۔ اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ ہم پریشان ان کے احتجاج سے، ہم نہیں ہیں پریشان ان کے احتجاج سے۔ ہاں میں پریشان ہوں اس بات سے کہ لسانی فسادات کی سازش ہو رہی ہے، مجھے پریشان ہونا چاہیے بھائی۔ سندھ میں پھر لسانی فسادات کی کوششیں جاری ہے۔ اسمبلی میں جس کی اکثریت ہوگی فیصلہ بھی وہی کرے گا۔ ترمیم کے ذریعے بلدیاتی نمائندوں کے اختیارات میں اضافہ ہوا۔ اپوزیشن نے نیا قانون پڑھا ہی نہیں۔ پیپلز پارٹی کسی احتجاج سے نہیں، لسانیت کی باتوں سے پریشان ہے۔ سعید غنی کا رد عمل۔ لاہور ہائی کورٹ کا بلدیاتی ترمیمی آرڈیننس پر عدم اطمینان کا اظہار، ایکٹ کی کچھ شقیں مابرائے آئین قرار۔ اٹارنی جنرل اور ایڈوکیٹ جنرل آئندہ سماعت پر معاونت کے لیے طلب۔ عدالت نے عمل درآمد رپورٹ بھی 23 دسمبر کو طلب کر دی۔ لاہور ہائی کورٹ کا 15 روز میں الیکشن کمیشن ارکان کی تقرریوں کا حکم۔ ڈویژنل بینچ کے روبرو کیس کی سماعت۔ معاملے پر حکومت کو خط لکھا جا چکا ہے۔ الیکشن کمیشن کے نمائندے کا عدالت میں جواب۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کے زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس، 12 نکاتی ایجنڈے پر غور۔ یونیورسل ہیلتھ انشورنس پروگرام پر عمل درآمد کی منظوری، صحت کارڈ کا اجرا جنوری سے کرنے کا فیصلہ۔ کھاد بحران پر حمزہ شہباز کا اظہار تشویش۔ اقتدار کے نشے میں دھت حکمرانوں کو کسانوں کے مسائل کا ادراک نہیں۔ کھاد بحران کے پیچھے کون سا مافیا سرگرم ہے سب کو پتا ہے۔ کسان پورٹل، کسان کارڈ، ایک اور سبز باغ نکلا، لیگی رہنما کی تنقید۔ سینٹ انتخابات ہوں یا فضل الرحمان کے دھرنے کا خاتمہ، حکمران جماعت کو ہماری کارکردگی کا صحیح احساس نہیں۔ تحریک انصاف کے اتحادی ہیں، اگلے الیکشن میں فائدہ اور نقصان مشترکہ ہوگا۔ عوام کے مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل ہماری سیاست کا مقصد ہے۔ چودھری پرویز الہی کی ملاقات کرنے والی سیاسی شخصیات سے گفتگو۔ کراچی دنیا کا محفوظ ترین شہر، سرمایہ کار مواقع سے فائدہ اٹھائیں۔ ون ونڈو بھی متعارف کرائی جائے گی۔ بلاول بھٹو کا دبئی میں سندھ انویسٹمنٹ کانفرنس سے خطاب۔ ہم دشمنوں کا پھر بزدلانہ وار، دہشت گردوں کا بلوچستان میں پاک ایران سرحد کے قریب چیک پوسٹ پر حملہ، فائرنگ کے تبادلے میں لانس نائک ظہیر احمد شہید۔ فورسز دشمن عناصر کو شکست دینے کے لیے پرعزم ہے ISPR۔ سیالکوٹ واقعے کی تحقیقات جاری، فورینزک لیب میں مزید 18 ملزموں کا فوٹوگرامیٹری ٹیسٹ، CCTV اور موبائل فوٹیجز کی مدد سے میچنگ۔ سیالکوٹ میں قتل پریانتھا کمارا کے لواحقین کی بھرپور امداد، سابق سری لنکن کپتان رانا ٹنگا وزیر اعظم پاکستان کے شکر گزار۔ عمران خان کے نام خط میں مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لانے کی کوششوں کی تعریف، اقدامات سری لنکن عوام کے جذبات کی ترجمانی قرار۔ کراچی میں کتا مار مہم کے لیے بنائی گئی مٹھائی کھانے سے بچے کی ہلاکت، ڈیپٹی ڈائریکٹر سالڈ ویسٹ اور DMC ملازم معطل۔ زہریلی مٹھائی لانے والا منور عبداللہ گرفتار، کورنگی عوامی کالونی تھانے میں مقدمہ درج۔ نیو کراچی میں چھریوں کے وار سے لڑکی قتل، ملزم فرار۔ واردات میں مقتولہ کا پڑوسی ملوث، 3 بھائی زیر حراست۔ پولیس کے مطابق 20 سالہ صبا اور ملزم کے اہل خانہ میں پہلے بھی لڑائی جھگڑا رہتا تھا۔ کراچی میں مرد کو قتل کر کے لاش کے ٹکڑے کرنے والی خاتون مقتول کی دوسری بیوی نکلی۔ رباب کا اصل نام اسما، شیخ سہیل سے 2013 میں نکاح کیا۔ دونوں میاں بیوی آئس سمیت مختلف اقسام کا نشہ کرتے تھے۔ تفتیش میں انکشافات۔
कराची में जाली मुकाबले में नौजवान की हलाकत, SHO औरंगी टाउन गिरफ्तार। आजम गोपांग पर गैर कानूनी असलहा रखने का भी इल्जाम, अलग मुकदमा दर्ज। बालाई इलाकों में शदीद सर्दी की लहर, वादी नीलम में बारिश और बर्फबारी, लैंडस्लाइडिंग के बाद शाहराह नीलम शादरा से ताउबड़ तक बंद, बालाकोट, नारान, कागान, शुगरान में भी सफेदी की चादर, लोग घरों में महसूस। कराची के मैदान में शाहीनों का एक और इम्तिहान, पाक वेस्ट इंडीज T20 सीरीज का दूसरा मैच, पाकिस्तान की जानिब से 173 रन का टारगेट, हदफ के ताक़ुब में मेहमान टीम की बैटिंग जारी। और जंगली जंगजू यूरोपीय ममालिक पर हमले के लिए तैयार, वीडियो गेम डॉन ऑफ रैग्नारॉक का ट्रेलर रिलीज।